میرے پاس ایک شخص آیا، بہت زمانہ ہوا، اس علاقے کے ہیں، ڈاکٹر ہے بہت بڑے. انہوں نے کہا بچی کی شادی ہوئی ہے، پہلی اولاد ہے، لیکن بچہ پیٹ میں الٹا ہے اور بڑا میجر آپریشن بتاتے ہیں، کوئی عمل ہو تو دے دے. میں نے کہا اچھا کوشش کرتا ہوں. میں نے بہت سوچا اور بڑے غور و خوض کیا، لیکن مجھے کچھ خیال نہیں ہے. میرے بھی تجربہ نہیں ہے تقریباً نہ ہونے کے برابر. وہ مجھ سے ہر ہفتے پوچھتے ہیں، ہر 10 دن میں 2 دفعہ. میں نے کہا اچھا کوشش کرتا ہوں. اخیر میں مجھے کہا کہ آپریشن ہو گیا، مرا ہوا بچہ پیدا ہوا. بہت تکلیف دی ہے. وہ سال پورا نہیں ہوا تھا کہ مجھے کہا پھر حمل ہو گیا اور الٹا ہے. میں نے کہا اب بچے گئے انشاءاللہ. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا اب ایک آیت پر نظر جم گئی تفسیر پڑھاتے ہوئے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. سورہ ملک کی آیت میں نے لکھی دی، بچہ سیدھا ہو گیا. کتنا فکر رہا آپ دیکھیں، سال 1.5 سال تک سوچتا رہا. آسان کام تھوڑی کہ ایسی کرخی ہمارا تعویذوں کی دکان ہے، فلاں کی دکان ہے، دکاندار شاپ کیپر، التاجر هو الفاجر. اس سے تھوڑا کام چلتا ہے. سوچنا پڑے گا کہ وہ کلمات ایسے موزون ملے جس سے آدمی کے دل کو آرام آئے. وہ کہتے ہیں آپ نے اس انداز سے مجھے مسجد کے صحن میں کہا کہ انشاءاللہ اب کہ بچہ سیدھا ہوگا، پیدا ہوگا اور زندہ رہے گا. اس بچے نے گزشتہ سال مجھ سے ہدایہ اول پڑھ لیا ہے اور خامسہ پڑھ کر کے سادسہ میں ہو گیا ہے جو پیدا ہوا. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. یہ آپ کو اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ آپ دکانیں کھولیں، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو احساس ہو جائے کہ یہ بھی دین کی خدمت ہے. من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفع. پیغمبر نے کہا ہے جس سے ہو سکے مسلمانوں کا بھلا کرنا وہ ضرور کرے. یہ جو اولاد نہیں ہوتی ہے تو زکریا علیہ السلام کی دعائیں دیا کریں، بتایا کریں. کسی کو عمل دینے سے پہلے وہ عمل خود کر لے 20-30 دفعہ اور دعا بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے. اور ہو سکے تو 2-4 دن روزہ رکھ لے اگر اہم کام ہو. ورنہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں مکمل نوافل پڑھ لے. اذان عشاء تک 20-30-40 رکعت پڑھ لے اور ہر 2 رکعت کے بعد دعا مانگے کہ اللہ میرے اس عمل میں اثر ڈالے. اور جن بزرگوں نے آج تک یہ عمل کیا ہے اور آپ نے ان کو مؤثر بنائے ہیں، مجھے میں ان کا جانشین اور غلام قبول کر لے. انشاءاللہ تعالیٰ فرق آ جائے. لا الہ الا اللہ. بعض لوگوں نے تعویذ لکھنے کے خلاف کتابیں لکھی ہے. التمائم شرکن. تمائم تمیمہ کی جمع ہے. تمیمہ کہتے ہیں ما یکون فی السحر، جس میں جادو ہو. او یستعان بغیر اللہ او بالجبت والطاغوت. بعض روایات میں ہے التمائم والرقا. تمائم کی طرح دم بھی شرک ہے یا تعویذ بھی شرک ہے. اس کا جواب ابن قیم نے الطب النبوی میں دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یا تو یہ ادراج ہوا ہے، راوی سے غلطی سے لفظ آ گیا، اور یا یہ کہ وہ خلط ملط کرتے تھے، جائز ناجائز سب کرتے تھے. تو فرمایا ایسے موقع پہ پھر جائز کام بھی چھوڑ دو احتیاط کے لیے. خلط ملط کرتے تھے، خلط ملط.
جیسے مبتدین اللہ سے بھی مانگتے ہیں، درگاہوں سے بھی مانگتے ہیں، خلق مت کرتے ہیں، اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور درگاہوں کو بھی پکارتے ہیں۔ وہ ہمارے عزیز دوست تھے ہمارے، تو انہوں نے وہ یہ بورڈ بناتے لوگوں کو دیتے ہیں، تو وہ موجود نہیں تھے، ان کے نوکر نے آرڈر لے لیا، یا اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم دستگیر، یہ لکھوا کے دے دو، بہت اچھا، صاف ستھرا، خوبصورت۔ انہوں نے لکھ کے تیار کر لی ہے، لیکن ہمارے دوست نے اپنے نوکر کو کہا کہ دینا نہیں جب تک میں نہ ہوں۔ کچھ دنوں بعد وہ بدعتی آ گیا لینے کے لیے، وہ نوکر نے اپنے بڑے کو بلایا، اس نے پوچھا آپ کے 3 خدا ہے؟ نہیں، خدا تو ایک ہی ہے۔ کہ پھر یہ تینوں کو ایک جیسے کیسے پکار رہا ہے؟ فرق بتا دے مجھے کہ اس میں کیا فرق کر رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ بڑا سوال ہے، میں اپنے بڑے کو لاتا ہوں، وہ جو کیا ہے آج تک 8 سال ہو گئے، بورڈ پڑا ہوا ہے، بڑا کھڑا کوئی نہیں ہے، بڑا کھڑا کیا کرے گا؟ تلک اذن قسمت ضیزہ۔ تو مبتدئین اسی طرح خلق ملق کرتے ہیں، ان کے اختلاف سے بچنے کے لیے پیغمبر نے کہا تمائم والرقا شرک۔ سنن میں تو صرف تمائم و شرک ہوتا۔ آج سے 20-25 سال پہلے حزب الشیطان کا جو بڑا تھا، اپنے آپ کو حزب اللہ کہتے، حزب الشیطان، مسعود عثمانی، ان سے یہاں کراچی یونیورسٹی میں بات چیت ہوئی تھی۔ التمائم شرکن، میں نے کہا تمیمت تو تعویذ کو نہیں کہتے، تمیمت تو تولیے کو کہتے ہیں، جس میں سحر ہو، جن بوت پری سے مدد مانگی گئی ہو، وہ تو شرک ہے۔ تو مجھے کہا آپ مجھے دکھا دئیے، تو میں نے مجمع البحار اور مولانا فخر الحسن صاحب گنگوئی کا حاشیہ ابو داؤد پیش کیا، یہ دونوں میں فرق لکھا ہے۔ میں نے کہا آپ جو کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے، یہ بھی دکھا دینا، تو نہ دکھا سکا، الحمدللہ۔ اب تو ذہبی کی الطب میں، ابن قیم کے الطب میں، تمام بڑے بڑے جو اس میدان کے شاہ سوار ہیں، انہوں نے فرق لکھا ہے کہ جو کلمات پڑھنا جائز ہے ان کلمات کا لکھنا بھی جائز ہے، اور جن کلمات کا لکھنا جائز ہے ان کلمات کا دم کرنا بھی جائز ہے، اور جن کلمات سے شفا کی امید ہے کہ اللہ اس کی برکت سے شفا عطا فرماتے ہیں، اگر کوئی تجربہ کار ماہر فن پوری توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کا تجربہ اور علم اجازت دے دے، اور وہ کسی پلیٹ میں لکھ کر کے زعفران سے یا گلاب کے پانی سے یا زمزم کے پانی سے، اور پھر وہ مٹا کر کے مریض کو پلائے، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز درست ہے، والحمدللہ علی حال۔